نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. گزشتہ 2 روز سے جس حدیث مبارکہ پر بات چل رہی تھی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاجزی اور تواضع کا سبق دیا اور 3 کام آپ نے ارشاد فرمائے کہ جو آدمی ان 3 کاموں کو کرے اور یہ 3 کام کرنا اس سے برا نہ لگے، ناک بھو نہ چڑھائے، کراہت کے ساتھ یہ کام نہ کرے، تو پھر ان 3 کاموں کا کرنا اس کے کامل مومن ہونے کی نشانی ہے، ایمان والا ہونے کی نشانی ہے. جس میں پہلا کام یہ ہے اہل و عیال کی خدمت کرنا، اپنے گھر والوں کی اہل و عیال کی خدمت کرنا. اور دوسرا کام ہے فقراء کے ساتھ بیٹھنا. اور تیسرا کام ہے اپنے خادم کے ساتھ مل کر کھانا کھانا. فرماتے ہیں یہ افعال ان مومنین کی علامات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ذکر فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی پکے سچے مومن ہیں، یعنی ان کی یہ نشانیاں ہیں. آگے دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات مومن کے اخلاق میں سے ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو خوبی کے ساتھ بات کرتا ہے، اور جب دوسرے کی بات سنتا ہے تو بہت اچھی طرح سنتا ہے، اور جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، اور جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے. اب یہاں پر یہ 4 باتیں آپ نے بیان فرمائی اور یہ چاروں باتیں بڑی اہم ہیں کہ اس کا جو تعلق ہے وہ انسان کی معاشرت کے ساتھ ہے، آپس کے رہن سہن کے ساتھ ہے کہ ایک مومن کا آپس میں رہن سہن کیسا ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، اب اس معاشرے میں انسان کا دوسرے انسان سے واسطہ پڑتا ہے، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. انسان کی دوسرے انسان سے ضروریات وابستہ ہیں. اب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب کوئی معاملہ آئے اسے کس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے، اور اس کے جو اخلاق ہیں وہ اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. کیونکہ اس کے اخلاق ایسی چیز ہے کہ اس کے اخلاق سے جہاں اس کی شخصیت بنتی ہے، اس کی شخصیت کا اچھا تاثر قائم ہوتا ہے، وہیں پر اس کے اخلاق کی وجہ سے یہ اللہ کی نظر میں بھی معزز اور محترم بن جاتا ہے. اور اسی اخلاق کی وجہ سے اس کے اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق، اس کی وجہ سے اس کے جو اعمال ہیں ان اعمال کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے. کس وجہ سے؟ اس کے اخلاق کی وجہ سے. تو پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ بات مومن کے اخلاق میں سے ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو خوبی کے ساتھ بات کرتا ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آدمی کوئی بات کرے تو ضروری بات کرے، غیر ضروری بات نہ کرے. اور جب بات کرے تو بات کرنے میں الفاظ کا جو چناؤ ہے،
الفاظ کا جو انتخاب ہے بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ اس کی شخصیت کے بارے میں تاثر کو قائم کرتے ہیں۔ اگر اس کی زبان سے اچھے الفاظ نکلتے ہیں، شائستہ شستہ، اس کی شخصیت کے بارے میں اچھا تاثر قائم ہوتا ہے، لوگوں کے دل کے اندر ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگ اس کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے۔ پھر اس الفاظ کے بولنے میں بھی جہاں الفاظ کا انتخاب اچھا ہو، وہاں اس الفاظ کے بولنے میں لب و لہجہ بھی مناسب ہونا چاہیے۔ مثلا بہت زیادہ اونچی آواز سے نہ بولے اور نہ بہت زیادہ اتنی نیچی آواز سے بولے کہ سامنے والا سمجھ نہ سکے، درمیانی آواز سے بولے۔ پھر اس بولنے میں سختی نہیں ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے۔ تو جب اس طرح سے آدمی کسی سے گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، خوبی کے ساتھ بات کرتا ہے، یعنی اس کے اندر اچھائی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی خیال میں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آدمی بات کرے تو ایسی بات کرے کہ جس میں کسی کی بھلائی ہو، کسی کی برائی نہ ہو، کسی کا بھلا چاہنا تو ہو لیکن کسی کا برا چاہنا نہ ہو۔ تو یہ پہلی صفت ہے ایمان والے بندے کے اخلاق کو پہچاننے کے لیے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو خوبی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ بات سنتا ہے تو اچھی طرح سے سنتا ہے، بہت اچھی طرح سنتا ہے۔ اور یہ بھی انسان کی ایک شخصیت کا اثر ہونا چاہیے، اس کی شخصیت کے اندر اتنی تہذیب ہونا چاہیے اور اتنا اس کے اندر تحمل اس کی طبیعت کے اندر ہونا چاہیے کہ جب کوئی دوسرا بات کر رہا ہو تو جب تک وہ اپنی سامنے والا اپنی بات کو مکمل نہ کر لے اس وقت تک اس کی بات کو درمیان میں کاٹنا نہیں چاہیے، کاٹنا نہیں چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے، لوگوں کے اندر عجلت بہت ہے۔ ابھی کسی نے بولنا شروع کیا اور ابھی وہ اپنی پوری بات کر بھی نہ پایا، وہ اپنا معافی ضمیر ادا کر بھی نہیں پایا، بس اس نے چند الفاظ سنے اور یہ بول پڑا۔ نہیں، تحمل ہونا چاہیے۔ آپ پوری بات سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ چند الفاظ سننے کے بعد آپ نے کیسے نتیجہ اخذ کر لیا اور کیسے اس کا جواب دینے لگے، تو یہ آپ کی اپنی شخصیت کی خرابی ہے کہ آپ کے اندر تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے اور دوسرے کی بات کو سننے کا جذبہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون ہوگا، لیکن آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی آدمی گفتگو کرتا تو جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کہہ لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں مداخلت نہیں فرماتے تھے، اس کی قطع کلامی نہیں فرماتے تھے، کلام کو کاٹتے نہیں تھے۔ تو یہ بات بھی انسان کی شخصیت کے ایک اچھے تاثر کو قائم کرتی ہے کہ اس کے اندر تحمل ہے، برداشت ہے، دوسرے کی بات کو سننے کا جذبہ ہے۔ اور جب آپ دوسرے کی پوری بات سنیں گے تو جواب بھی پورا دے سکیں گے، پھر ادھورا جواب نہیں ہوگا، جواب بھی پورا ہوگا۔ اور اگر کبھی ایسی بھی نوبت آتی ہے کہ کسی کی بات میں درمیان میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو براہ راست اس کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے، بلکہ معذرت پہلے پیش کرنی چاہیے کہ بھائی معذرت کے ساتھ میں قطع کلام کی معافی چاہتا ہوں، میں درمیان میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو معذرت پیش کرنی چاہیے، معذرت کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اور یہ معذرت کے ساتھ بات کا کرنا، معذرت کا پیش کرنا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ معذرت کہ جہاں محسوس ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے فوراً معذرت کر لیں کہ بھائی مجھے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یعنی اپنی غلطی کے اقرار کے اندر کوئی پس و پیش نہیں ہونا چاہیے کہ اگر پس و پیش ہو رہا ہے تو پھر علامت ہے تکبر اور بڑائی کی کہ غلطی بھی کر بیٹھا اور اس غلطی کی معذرت بھی پیش نہیں کر رہا۔ اور یہی رویہ اپنے گھر میں اپنے بڑوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ انسان ہے نا، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر والدین کے سامنے کوئی غلطی ہو جائے
فوراً کہہ دے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اب اس غلطی پر معافی چاہنا، معذرت کا پیش کرنا، اس میں یہ بچہ جو اپنے والدین سے معذرت پیش کر رہا ہے، یہ والدین کی نظروں میں گرے گا نہیں، والدین کی نظروں میں اس کی عزت اور احترام بڑھ جائے گا کہ بھئی بچہ جو ہے بڑا با اخلاق ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں کہ یہ فوراً معذرت پیش کر لیتا ہے۔ یہ نہیں جذبات، غصہ، کسی کی بات کو سننے کا جذبہ نہ ہونا، اور کسی نے کچھ کہہ دیا تو اسی سے قطع کلام ہو جانا۔ اس ضد کے ساتھ، ہٹ دھرمی کے ساتھ، عناد کے ساتھ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور زندگی کا ایک سکون جو ہے نا، وہ سکون اندر سے چلا جاتا ہے۔ وہ زندگی کا سکون تو جب حاصل ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں سے اچھا ہم برتاؤ کرتے ہیں اور اس کے جواب میں ہمیں اچھا برتاؤ ملتا ہے، تو زندگی کو خوشی ملتی ہے۔ اور اس زندگی کو خوشی ملنا کیا ہے؟ ایسے جیسے اسے آکسیجن مل رہی ہے، اور آکسیجن اس کی حیات کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح خوشی بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن اس خوشی کو حاصل کیا جاتا ہے، چھینا نہیں جاتا۔ اور جب حاصل ہوتی ہے ہم دوسروں کو پہلے خوشی دیتے ہیں، پہلے خود تو اچھے بن جاؤ نا، پھر کسی سے توقع رکھو کہ وہ ہم سے اچھا برتاؤ کرے۔ ہم خود تو اچھا برتاؤ نہ کریں، اچھے نہ بنے، اور دوسروں سے یہ امید رکھیں کہ وہ اچھا بن جائے۔ یہی وجہ ہے آج ہمارے مسلم معاشرے میں اور باہر یورپ کے غیر مسلم معاشرے میں کہ ہمارے یہاں دوریاں زیادہ نظر آتی ہیں، دلوں میں عناد زیادہ نظر آتا ہے، کھچے کھچے لوگ زیادہ نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معذرت کا نہ ہونا اور ایک شکریہ کا نہ ہونا، شکر کا۔ اور اس معاشرے کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جب ذرا ہوش میں کی عمر میں آتا ہے، اس کی گھٹی میں دونوں باتیں ڈال دی جاتی ہیں کہ بھئی کوئی اگر اچھائی کرے آپ کے ساتھ تو فوراً تھینکس دو، شکریہ ادا کرو، فوراً تھینکس دو۔ کہ راستہ چلتے چلتے اگر کسی نے آپ کو راستہ دے دیا، فوراً اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہاں تو کسی کے ساتھ کرو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، ایسا نہیں پتھر کا بنا ہوا انسان ہے، گزر جائے گا، کیونکہ تربیت کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے۔ یہ چیز تو تربیت سے آتی ہے، اور تربیت گھر سے حاصل ہوتی ہے، گھر باہر جا کے حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس معاشرے میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک بچہ بچے کے ساتھ بھی اگر کوئی اس کی آپس میں کوئی ایسی زیادتی ہو جائے، بچہ بچے سے سوری کرے گا، فوراً سوری کرے گا۔ اور جہاں آدمی معذرت کر لیتا ہے نا، سوری کر لیتا ہے، معاملہ صاف ہو جاتا ہے، پھر دلوں میں رنجشیں نہیں رہتی، دلوں کے اندر دوریاں پیدا نہیں ہوتی۔ تو بڑی اہم دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جس کا تعلق انسان کی اخلاقیات کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق انسان کی معاشرت کے ساتھ بھی ہے، آپس کے برتاؤ کے ساتھ، آپس کے معاملے کے ساتھ، کہ جب بات کرے مومن تو خوبی کے ساتھ بات کرے، بھلائی کے ساتھ بات کرے، نرمی کے ساتھ بات کرے، اور بات کرنے میں الفاظ کا انتخاب اچھا رکھے۔ اور ایک بات اور بہت اہم ہے، وہ یہ کہ بات کرنے کے لیے اس کے اندر موقع شناسی بھی ہونی چاہیے کہ کس موقع پر یہ بات کرنی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر بات ہر موقع پر کرنے کی نہیں ہوتی، اس صحیح بات کو کرنے کے لیے صحیح موقع تلاش کرنا چاہیے کہ یہ صحیح بات صحیح موقع پر اگر ہوگی تو پھر تیر نشانے پر لگے گا، کام کر جائے گی۔ اور اگر صحیح بات غلط موقع پر ہوگی، اس صحیح بات کا بھی غلط نتیجہ آئے گا۔ اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیوی شوہر سے کوئی بات کہتی ہے، گھر میں فساد ہو جاتا ہے، حالانکہ بیوی کی بات صحیح ہوتی ہے، لیکن فساد کیوں ہوتا ہے؟ وہ صحیح بات کو غلط موقع پر کرتی ہے، اس لیے شوہر کو برا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ صحیح بات کو صحیح وقت پر کرے، کبھی گھر کے اندر فساد نہ ہو۔ اور پھر وہ کہتی بھی ہے کہ جی بات تو میری صحیح تھی، پھر کیوں جھگڑا ہو گیا، کیوں برا ہو لگا؟ واقعی بات صحیح تھی، بات کی صداقت پہ تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن وہ صحیح بات غلط موقع پر کی گئی، اس کا غلط نتیجہ سامنے آیا۔ اس لیے دو چیزیں ایسی ہیں، دو صفتیں کہ ہر انسان کو اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کرنی چاہیے۔ ایک اس کے اندر مردم شناسی ہونی چاہیے، سامنے والے کو پہچاننا، مردم شناس، کہ سامنے والا کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے۔
اور دوسروں سے موقع شناس ہونا چاہیے کہ میں نے کیا بات کس وقت میں کرنی ہے، کیا کام کس موقع پر کرنا ہے۔ ہر کام ہر وقت پہ نہیں کیا جاتا، ہر بات ہر موقع پر نہیں کی جاتی، اس کے لیے موقع کی تلاش ہونی چاہیے کہ کب کس موقع پر میں نے کیا کام کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے۔ اور اس کی مثال یہ دی بزرگوں نے، جیسے لوہار جب لوہے کو گرم کرتا ہے اوزار بنانے کے لیے، اسے پتا ہے کہ اس کو کتنا تپانا ہے، اور جب اس مقدار پر وہ تپ جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، وہ سرخی اس کے اندر آ جاتی ہے، اب وہ ہتھوڑے کی چوٹ اس میں مارتا ہے اوزار بنانے کے لیے۔ اسے پتا ہے کہ اب میں چوٹ ماروں گا تو یہ چوٹ کارآمد ہوگی، اور اس سے پہلے اگر میں نے چوٹیں ماری تو ضائع ہو جائیں گی۔ تو انسان کو مردم شناس بھی ہونا چاہیے اور موقع شناس بھی ہونا چاہیے۔ تو دو باتیں تو یہ آئی، مومن کے اخلاق کی نشانی، اس کی پہچان، کہ جب بات کرے تو بات خوبی کے ساتھ بات کرے، ادھوری بات نہ کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو بات میں جو الفاظ ہوتے تھے مختصر ہوتے تھے، لیکن بات مکمل ہوتی تھی، بات نامکمل نہیں ہوتی تھی۔ تو جب آدمی بات کرے تو مکمل بات کرے، ادھوری بات نہ کرے، کہ سامنے والا سمجھ تو جائے، اور سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اگر وہ بات نہ سمجھے تو ہاں ہاں نہ کرے خالی۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ کسی نے بات کی اور کہا ہاں ٹھیک ہے، اور جب وہ کام کیا تو غلط کر دیا، بھائی یہ کام میں نے تو نہیں کہا تھا آپ ایسے کریں، کہتا جی میں تو یہ سمجھا تھا۔ تو اگر آپ غلط سمجھے تھے تو آپ کو اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ بھئی معاف کرنا، میں آپ کی بات سمجھا نہیں، آپ مجھے ذرا دوبارہ سمجھا دیجیے، کہنا چاہیے، معذرت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کی بات کو سمجھا نہیں، ذرا دوبارہ سمجھا دیجیے۔ دوبارہ بھی نہیں سمجھا تو تیسری دفعہ سمجھا دیجیے۔ کام کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، یہ نہیں کہ بات سمجھ میں آئی نہیں، اپنی مرضی سے کام کر لیا اور وہ غلط ہو گیا، اور پہلے تو کہا جی آپ نے یوں کہا تھا، کہتا جی میں نے تو کہا نہیں تھا، تو پھر میں تو یہی سمجھا تھا۔ تو پھر تمہاری سمجھ کا قصور ہوا، اس کہنے والے کا قصور نہ ہوا۔ تو اگر آپ پہلے اس کی تصدیق کر لیتے، تسلی کر لیتے، 2 دفعہ پوچھتے، 4 دفعہ پوچھتے، تاکہ کام تو نہ بگڑتا۔ تو یہ زندگی گزارنے کے اصول ہیں کہ جس سے انسان کی زندگی کے اندر ایک بہتری آتی ہے اور اس کی شخصیت کا ایک اچھا تاثر قائم ہوتا ہے۔ تو بات خوبی کے ساتھ کرنا اور دوسرے کی بات کو پورا پورا سننا، اچھی طرح سے سننا، اور اچھی طرح سے سن کر پھر اس کا جواب دینا۔ اور تیسری صفت یہ بھی بڑی اہم ہے کہ مومن کی اخلاق کی نشانی یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ کسی سے ملاقات کرتا ہے تو بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ کرتا ہے۔ خندہ پیشانی، ایک تو نا خندہ پیشانی یعنی ایک ایسی پیشانی کے ساتھ کہ جس پہ کوئی غصے کے تاثرات نہیں ہوتے، جس پہ کوئی سلوٹیں نہیں ہوتی، بلکہ ایک کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرا کر اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے، مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، یا کسی بھی انسان سے ملاقات کرتا ہے۔ اور آج کیفیت یہ ہے کہ آدمی بجائے اس کے کہ اپنا اچھا تاثر قائم کرے، آج جب کسی سے ملاقات کرتا ہے تو بڑا چہرہ بگاڑ کے کرتا ہے، چہرے پہ بل ڈال کے کرتا ہے، بہوں میں بل ڈال کے کرتا ہے، ایک غصے کے تاثر کو قائم کر کے کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان کی شخصیت کا جو تاثر ہے نا، اگر وہ ایک دفعہ قائم ہو جائے پھر کسی کے ذہن سے بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ اس لیے بعض جگہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری گفتار کی غلطی ہوتی ہے، ملاقات کی غلطی ہوتی ہے، ہمارے تاثرات کی غلطی ہوتی ہے کہ دوسرا ہمارے بارے میں غلط تاثر قائم کر لیتا ہے۔ تو غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے، اور ہم شکوہ بھی کرتے ہیں جی فلاں آدمی میرے بارے میں یوں کیوں کہتا ہے، تو اس نے کچھ دیکھا ہے، کچھ اس نے فیل کیا ہے، اس کی فیلنگز ہیں، اس لیے وہ یوں کہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو خندہ پیشانی کے ساتھ گھر والوں سے پیش آتے تھے، یعنی کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکرا کر گھر والوں سے پیش آتے تھے۔
اور آج آدمی گھر سے باہر ایسے ہی ہوتا ہے کہ دکان پر ہے، دفتر میں ہے، دوستوں میں ہے، تو بڑی مسکرا کر باتیں کر رہا ہے، ہنسی مذاق بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن جب گھر میں آیا تو سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر آیا، سنجیدہ بن کے آیا، اور بالکل چہرہ ایسا لے کر آیا جس میں کوئی خندہ پیشانی کا تاثر نہیں، کوئی مسکراہٹ نہیں، بلکہ چہرے پر ایک غصے کے سے تاثرات ہیں۔ اب گھر والوں نے دیکھا، بیچارے گھر والے تو سہم گئے۔ اب بیوی کوئی بات کرنا چاہتی، نہیں کر سکی کہ پتہ نہیں موڈ آف ہے، موڈ آف ہے۔ بچے کو بات کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کو ڈانٹ دیا، بچے بھی سہم کر بیٹھ گئے۔ اب نہ بچے بات کر سکے نہ بیوی بات کر سکے، تو گھر کے ماحول کو آگ لگ گئی۔ کس وجہ سے لگی؟ اس وجہ سے لگی کہ آپ نے ایک مصنوعی چیز کا لبادہ اوڑھ لیا کہ جیسے آپ باہر سے گھر کے اندر ویسے نہیں رہے، جیسے دوستوں میں تھے گھر کے اندر بیوی کے سامنے ویسے نہیں رہے، ماں باپ کے سامنے آپ ویسے نہیں رہے۔ تو اس مصنوعی لبادے کو اپنے اوپر سے اتارنا چاہیے۔ انسان کو اپنی ایک حقیقت کو برقرار رکھنا چاہیے کہ بھائی جیسا وہ گھر کے اندر ہو ویسا گھر سے باہر ہو، اور جیسا گھر کے باہر ہو ویسا گھر کے اندر ہو، یعنی اس کی عادات، اس کے اطوار، اس کی گفتار، اس کا میل ملاقات، اور پھر اس کے اچھے اخلاق کے، اس کے نرم برتاؤ کے سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے اس کے اپنے گھر والے ہیں، کہ پہلے وہ اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ، نرم برتاؤ پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ باہر والوں کے ساتھ۔ اور آج باہر والوں سے اچھا، گھر والوں سے برا۔ تو یہ بھی مومن کی نشانی اور پہچان ہے کہ جب وہ کسی سے ملاقات کرتا ہے تو بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے تو سامنے والا بہت جلدی اس سے گھل مل جاتا ہے، ایک بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس بے تکلفی میں آدمی اپنی بات کہہ بھی سکتا ہے اور دوسرے کی سن بھی سکتا ہے، اور جب اس سے بات کہی جائے گی اس بات کا اثر بھی ہوگا اور ایک وہ بات کو قبول بھی کرے گا۔ لیکن اگر وہ چہرے پہ تاثرات اگر غصے کے ہیں تو سامنے والے کی طبیعت بجھ جائے گی۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ہیبت اور ایک روب دیا تھا، اور وہ خدا داد تھا۔ ہیبت، روب، یہی حال خلفائے راشدین کا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہیبت اور وہ روب ایسا تھا کہ وہ مانع بن جاتا، رکاوٹ بن جاتا خلق خدا کو فیضیاب کرنے میں۔ تو آپ کیا فرم کرتے تھے؟ آپ صحابہ سے بے تکلفی سے پیش آتے تھے، آپ صحابہ سے مزاح فرماتے تھے تاکہ وہ اپنے دل کی بات کھل کے کر سکے اور بات کو سن سکے، ورنہ جو نبی کو روب من جانب اللہ ملتا ہے وہ تو ایسا ہے کہ کوئی پاس بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن آپ نے صحابہ کو بے تکلف کیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے، تو جب وہ آپ کی خدمت میں آتے تھے تو گاؤں سے، دیہات سے گاؤں کی چیزیں لے کر آتے تھے، اور آپ انہیں شہر کی چیزیں ہدیہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں ظاہر کا شہر ہوں اور ظاہر میرا گاؤں ہے، یعنی میں اس کا شہر ہوں اور یہ میرا گاؤں ہے، یہ گاؤں سے میرے لیے چیزیں لاتا ہے، میں شہر کی چیزیں اسے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ بازار میں کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دی اور فرمایا کہ کوئی ہے کہ اس غلام کو خریدنے والا، کوئی اس کو خریدے گا، کوئی خریدار ہے؟ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیہاتی آدمی ہوں، مجھے کون خریدے گا، میرا کون خریدار ہوگا؟ تو تسلی فرمایا کہ ارے نہیں بھائی، تمہارا خریدار تو اللہ ہے، اللہ تمہارا خریدار ہے، تم کیوں غم کرتے ہو؟ اس طرح صحابہ سے آپ مزاح بھی فرماتے تھے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا جی مجھے اونٹ دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ تو نہیں دیں گے، اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اب وہ ضد کرنے لگے، مجھے تو اونٹ چاہیے، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟
تو کچھ دیر یہ فرمانے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ ارے بھائی، ہر اونٹ جو ہوتا ہے وہ اونٹنی کا بچہ تو ہوتا ہے۔ اس طرح آپ مزاح فرماتے تھے، اس لیے کہ بے تکلفی پیدا کرنے کے لیے، تاکہ سامنے والا بات کو قبول کر لے اور اپنی بات کو وہ کہہ سکے۔ اسی طرح آج اگر ہم لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملیں، اپنے گھر والوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں، تو بہت سی مشکلات، بہت سی پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں، ایک محبت کی، پیار کی فضا قائم ہو جائے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ فرمائی جو مومن کی صفات میں سے ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ اور یہ تو منافق کی علامات میں سے یہ بات آتی ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو گالیاں دے، فرمایا کہ منافق کی پہچان ہے۔ تو پہلی بات تو وعدہ کرے نہیں، لیکن جب وعدہ کرے تو اسے ایفا کرے، اسے نبھائے، کیونکہ شرن پھر اس کا پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور اگر وعدہ نہیں کرنا تو کہہ دے بھائی میں کوشش کروں گا، میں وعدہ نہیں کرتا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ کام کر دوں، تو پھر تو وعدہ نہیں ہوا۔ لیکن کہا کہ میں آپ کا یہ کام کروں گا، میں فلاں وقت آپ سے ملوں گا، تو وعدہ ہو گیا۔ اب اسے یاد رکھنا چاہیے، یاد نہیں رہتا تو لکھ کر رکھنا چاہیے، اور پھر اس وقت پہ اس کام کو کرنا چاہیے۔ یہ نہیں اگلا تو انتظار میں بیٹھا ہے کہ جی فلاں صاحب نے آنا تھا اور یہ تو پہنچا نہیں، اب اس کے بعد پھر رابطہ کیا کہ اچھا اوہو میں تو بھول گیا تھا۔ تو بھائی تم تو بھول گئے تھے، اس کو تو انتظار کی تکلیف ہوئی اور اس کا کوئی معذرت بھی نہیں۔ اور کہتے ہیں الانتظار اشد من الموت، مقولہ ہے کہ انتظار جو ہے وہ موت سے زیادہ اشد ہوتا ہے، کہ بیٹھا آدمی انتظار میں سوکھ رہا ہے بیٹھا ہوا۔ اس لیے وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں وعدے کو نبھا سکوں گا یا نہیں۔ آج کل بازاروں میں آپ چلے جائیں نا، دکانداروں کا جو لین دین ہوتا ہے، کہا جی ایک سودا لیا کتنے، جی ایک ہفتے کے بعد اس کی پیمنٹ ہوگی۔ اب شروع سے اس کی نیت یہ ہے کہ جب وہ سودا کر رہا ہے، اگر دل میں سچائی ہے، بولو بھائی میں تو 15 دن سے پہلے نہیں دوں گا پیسے، آپ کو سودا دینا ہے دو، نہیں دینا تو نہ دو۔ نہیں، نیت یہ ہے کہ اچھا ایک ہفتے کی پیمنٹ پہ لو تو 2 ہفتے تو نکل ہی جاتے ہیں نا، 15 دن کی پیمنٹ پہ لو تو مہینہ تو نکل ہی جاتا ہے نا، مہینے میں 3 مہینے تو نکل ہی جاتے ہیں نا۔ تو ذہن کے اندر یہ بات ہے، تو یہ ہماری اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، ہماری دین کی تعلیم کے یہ خلاف ہے۔ کیونکہ جب آپ جس وعدے پر سودا کر رہے ہیں، اب اس وعدے پر اس کا پورا کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے، اور بالفرض اگر کسی وجہ سے وہ پورا نہیں ہو پا رہا تو یہ نہیں ہے کہ وہ تو آیا وقت پر پیسے مانگنے کے لیے، تو کہا کہ ابھی تو میرے پاس ہے نہیں، جب ہوں گے دے دوں گا، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اس سے رابطہ کر کے کہنا چاہیے کہ بھائی میرا آپ سے فلاں وقت پیمنٹ کا وعدہ تھا، لیکن میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہو سکا، آپ مجھے مہلت دے دیجیے۔ تو اس سے مہلت مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہ بجائے مانگنے اس کو مہلت دیتے کہ بھائی ابھی نہیں ہے جاؤ، نہیں، غلط ہے۔ تو وعدے کو پورا کرنا چاہیے، یہ چوتھی صفت ہے جو ایک مومن کے اخلاق کی نشانی بھی ہے اور اس کے ایمان کی نشانی بھی ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں حسن کلام کی توفیق عطا فرما، حسن برتاؤ کی یا اللہ توفیق عطا فرما، حسن معاملہ کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ایفائے وعدہ کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، یا اللہ ہماری معاشرت کو حسن معاشرت بنا دے، یا اللہ ہمارے اخلاق کو حسن اخلاق بنا دے، یا اللہ اخلاق نبوی کا یا اللہ کوئی پرتو کوئی عکس یا اللہ ہمارے اخلاق میں بھی پیدا فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، تو صاف فجار کا دست نگر نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو فتح فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے فرقہ واریت سے مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما، نعمت برکت عطا فرما، سب کی اولاد کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو فریضے سے سبک دوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے یا اللہ سب کو نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی یا اللہ عطا فرما، ستاری والی زندگی یا اللہ عطا فرما، یا اللہ اپنی مدد کو نصرت کو شامل حال فرما، اپنی مدد سے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع اور تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، دارالقرآن کا قیام یا اللہ آسان فرما، یا اللہ اسے مرکز ہدایت بنا، یا اللہ اس سے دین کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، قرآن کے فیضان کو قرآن کے انوار کو یا اللہ سارے عالم میں جاری و ساری فرما، یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانوں کا حصول بھی آسان فرما، ہر رکاوٹ سے بچا، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں تعاون کرنے والے، یا اللہ جو اس کے لیے خدمت انجام دینے والے، اے اللہ تو غیب کے خزانوں سے اے اللہ تو ان کی مشکلات کو دور فرما، اے اللہ ان کے لیے دارین کی نعمت عطا فرما، دارین کی بلائیاں عطا فرما، یا اللہ
عافیت کے ساتھ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا، ہر رکاوٹ سے بچا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته